قرآن کا ادا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت اور انسان کو صحیح مقصد تک رہنمائی دینے کے لیے کائنات کو کچھ اس انداز میں خلق فرمایا ہے کہ اس کا ہر چپا خود بخود خداوند متعال کے وجود کے لیے ایک دلیل بن جاتا ہے۔ یوں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کائنات کا اچھا مطالعہ کر پائیں گے اور ایک اچھی بصیرت کے ساتھ اس کام کو انجام دیں گے، اتنا ہی ہمارے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ انسان جب کسی واقعے کا مشاہدہ کرے، کائنات کی کسی حقیقت کا مشاہدہ کرے، تو اس میں صرف ظاہری عوامل پر رکنے میں اکتفا نہ کرے، یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ مشاہدہ کرتے کرتے اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر روک لے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، علمی لحاظ سے ظلم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حقائق کا جائزہ لیا جاتا ہے اور تحقیقات کے جائزے کو تحقیقاتی کام انجام دیا جاتا ہے، لیکن ایک خاص جگہ تک جا کر اس کے بعد معاملے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے جانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ آپ تصور فرمائیے کہ ہمارے ہاں یہ نظام بنا ہوا ہے کہ مثلا علمی طور پر ہمارے ہاں تفسیر ہو چکا ہے کہ اگر انسان کو ہم آج موجودہ صورت میں دیکھتے ہیں تو موجودہ صورت نے کن کن ادوار میں گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف تھیوریز موجود ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی تھیوری کو قبول کریں تو وہ بتائیں گے کہ کیسے کیسے ایوولوشن ہوا، کیسے کیسے فکر بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ انسان کی موجودہ صورت حاصل ہوئی، لیکن کبھی اس بات کے اوپر مزید تحقیقات انجام نہیں دی جاتی کہ اصلا خود زندگی کیسے بنی ہے، خود پہلی زندگی کا پہلا مرحلہ کیسے تشکیل پایا ہے۔ آپ تصور فرمائیے کہ اگر زندگی نہ ہو تو سب کا سب کیمیکلز ہیں، آپ چٹانوں کی صورت میں کیمیکلز دیکھیں گے یا دریا کی صورت میں، سمندر کی صورت میں، ان تمام میں زندگی کا اثر پڑنا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بنیادی کام انجام دینے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا پہلا اثر کہاں سے حاصل ہوا۔ بعد میں تو آسان ہے کہ بعد میں آپ نے کہا کہ بھئی پہلے وہ یونی سیل تھا، اس کے بعد ملٹی سیل ہوتا چلا گیا اور یہ سیلز کے جو جانور تھے یہ بڑھتے چلے گئے، پھر یہ سمندر کے اندر تھے، خشکی کے اوپر آ گئے اور مختلف کام، لیکن زندگی کا پہلا اثر کہاں سے حاصل ہوا، یہ وہ جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحقیقات کے اندر ہمیشہ کمی کی جاتی ہے اور اس کو بنیاد کے اندر جا کر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام پس منظر کے ساتھ ایک خاص بصیرت کے ساتھ واقعات کا جائزہ لیا جائے، ایک خاص بصیرت کے ساتھ کائنات کا جائزہ لیا جائے، اس کے اوپر تحقیقات انجام پائیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن کریم چاہتا ہے کہ لوگ انجام دیں۔ آپ قرآن کریم کی تعبیرات کو دیکھیے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ شاید نیچرل سائنس کی کتاب ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے غور کرو، اور غور کرنے کے لیے جو وہ موضوعات دیتا ہے تو کہتا ہے پہاڑ کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، فضا کو دیکھو، تو بعض اوقات یوں لگنے لگتا ہے جیسے کوئی نیچرل سائنس کی بک ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمہارے پاس آبجیکٹس ہیں، ان کو تم اسٹڈی کرو۔ مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک خاص بصیرت ایجاد ہو اور ماننے والا اس بصیرت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی معارف کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو قرآن کریم کی جس سورہ کا ہم نے انتخاب کیا وہ بھی اسی بصیرت انسانوں کو انسپائر کرتی ہے، انسانوں کو جستجو کے اوپر ابھارتی ہے۔ اور ہم نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس سورہ کے اندر بنیادی عقائد کے احکام جو ہیں، وہ بنیادی عقائد جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ کل جن آیات کی تلاوت ہوئی اس میں توحید کے نظریے کے اوپر گفتگو ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں جو لوگوں کے ذہن میں غلط تصورات تھے ان کو سورہ فرقان کی ان ابتدائی آیات کے ذریعے سے جواب دیا۔ آج کی جو آیات ہیں وہ نبوت کے باب کے اوپر زیادہ تر متمرکز ہیں۔ میں آیات کی تلاوت آپ کی خدمت میں کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر کچھ عرائض ہوں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کا یہ ترجمہ جو میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے بارڈر میں حاشیہ بھی ہے،
یہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ہے. شیخ محسن علی نجفی جید شیعہ علماء میں پاکستان کے اسلام آباد کے اندر تشریف فرما ہے. انہوں نے یہ ترجمہ اور تفسیر ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ مکمل کیا ہے اور یہ اب بازار میں بآسانی دستیاب ہے. عنوان اس کا کوئی نہیں ہے, بس عنوان القرآن الکریم, القرآن الکریم اس کا عنوان رکھا گیا ہے, اس میں ترجمہ اور حاشیہ موجود ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. 3 آیات کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی, 7ویں آیت, 8ویں اور 9ویں سورہ فرقان سے. ترجمہ دیکھیے. اور وہ کہتے ہیں, یعنی کفار کہتے ہیں, یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو تنبیہ کرے. نبی اکرم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے بنیادی اعتراضات نبوت کے اوپر کیے, اور کچھ لوگوں نے اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی, اور وہ جو کفار تھے انہوں نے ان بنیادی اعتراضات میں جانے کی کوئی کوشش نہیں کی. بنیادی اعتراض نبوت پہ کیا ہو سکتا تھا؟ یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کے اوپر وحی کیسے ہوتی ہے, آپ کے اوپر وحی کیوں ہوتی ہے. یہ وہ بنیادی اعتراضات تھے جو ہو سکتے تھے. بنیادی اعتراضات ہوئے ہیں لیکن انتہائی کم ہوئے. مکے کی زندگی میں انتہائی کم لوگ تھے کہ جو اتنے فہم و شعور کے اندر ہوں, حتیٰ کہ جو اس بات کو منطقی طریقے سے مقابلہ کرنے پہ آتے. اچھا, دشمن منطقی مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ معمولاً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی منطق کو کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنی دلیل کو کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے, تو وہ منطق کے ذریعے سے مقابلہ نہیں کرتا بلکہ تبلیغات کے ذریعے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تبلیغات سے مقابلہ اور منطق سے مقابلہ, دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ منطقی مقابلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا, اس کے مقابلے میں کوئی دلیل سے آپ کے دعوے کو رد کرنے کی کوشش کرے, یہ منطقی مقابلہ ہے. آپ نے دعویٰ کیا, مثال کے طور پر نبی اکرم نے دعویٰ کیا نبوت کا, اور کوئی منطق اور دلیل کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ آپ نبی نہیں ہیں. یہ کام شاذ و نادر ہوا ہے مکہ کے اندر. بہت کم کوئی تھا کہ جس نے منطقی انداز میں نبی اکرم کا اس طریقے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہو. اب تبلیغاتی کام کیا ہوتا ہے کہ مثلا کسی آدمی نے دعویٰ کیا, ہم کہیں اس نے کپڑے کتنے خراب پہنے ہوئے ہیں. بھائی آپ دعوے کے اوپر بات کیجئے, کپڑوں کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں تبلیغی حربہ, کہ تبلیغات کے ذریعے سے, پروپیگنڈے کے ذریعے سے بات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا. اچھا, اب کفار مکہ کے پاس وہ منطقی دلائل نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے نبی اکرم کا مقابلہ ہو, تو معمولاً کیا کرتے ہیں, تبلیغاتی حربے استعمال کرتے ہیں. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تبلیغاتی حربے استعمال کرتے ہیں. قرآن کریم نے چند ایسے تبلیغاتی حربے بیان کیے ہیں جو انہوں نے نبوت کے مقابلے میں استعمال کیے, اور یہ آیت کریمہ ان میں سے ایک ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے. اعتراض کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس رسول میں, یہ رسول ہمیں قبول نہیں ہے. کیوں یہ رسول قبول نہیں ہے؟ کہا یہ رسول ما لهذا الرسول یاکل الطعام, یہ رسول کھانا کیوں کھاتا ہے؟ اب تصور فرما رہے, رسول کھانا کیوں کھاتا ہے؟ یہ اعتراض ہے. کس کے مقابلے میں؟ نبوت کے مقابلے میں. اچھا, اس اعتراض کو اگر سنے تو آج کی دنیا تو فوراً کہہ دے گی کہ بھائی یہ اعتراض نامعقول اعتراض ہے, کیا پاگل پن ہے, آپ کو اعتراض کرنا ہے نبوت کے اوپر اعتراض کریں, کھانا کھانے پہ کیوں اعتراض ہے؟ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس کا کوئی عقلائی پہلو ڈھونڈے کہ بھائی اس میں کوئی عقل کی بات نکل آئے کہ بھئی یہ اعتراض کر رہے ہیں کھانا کیوں کھاتا ہے, یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوا. عقل مندی کی اگر کوئی اعتراض کرے تو کیا کہہ سکتا ہے؟ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں انسان کو نبی کیوں بنایا. چلو ہم عقل اس میں عقلائیت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کھانا کیوں کھاتا ہے, مطلب کیا ہے, یعنی انسان کو نبی کیوں بنایا. ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, اس رسول کو کیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو انسانی تقاضوں کے ساتھ نہیں بنانا چاہیے تھا. نبی ایسا ہونا چاہیے تھا جسے کھانا کھانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو, بازاروں میں نہ چلنا پڑتا ہو. اچھا, بازاروں میں نبی کیوں چلتے تھے؟ بالکل نبی عام زندگی گزارتے تھے. بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, ہمارے بہت معذرت کے ساتھ علماء بھی ایسی سادہ زندگی نہیں گزارتے جیسے نبی اکرم گزارتے تھے. لہذا آپ علماء کو بازار میں چیزیں خریدتے کم دیکھیں گے, لیکن نبی اکرم خریدتے تھے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے.
بہت سادہ زندگی تھی نبی کی. یعنی یوں لگتا ہے کہ مثلا بازار میں چلے جاتے تھے, ٹھیلے سے کوئی چیز خرید لی, دکان سے کوئی چیز خرید لی, یہ سب نبی اکرم کرتے تھے. کیوں؟ آئے کریمہ کہہ رہی کہ اعتراض یہی کیا ہے, ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, اس رسول کو کیا ہو گیا ہے, بازاروں میں چلتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے. تو اعتراض کیا ہے, اتنا سادہ نبی کیوں بھیجا ہے ہمارے پاس؟ کیسا نبی چاہیے آپ کو؟ ایسا نبی چاہیے جو کھانا نہ کھائے. کھانا نہ کھائے کیا مطلب؟ یعنی فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ چلو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ کہ کھانا نہ کھائے, کھانا نہیں کھائے, انسان ہوگا تو کھانا تو کھائے گا. تو کہہ رہے ہیں اصل فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا. ہاں, اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا وہ کھانا نہیں کھاتا. کیوں؟ فرشتے کو کسی مادی ضرورت کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں مادی تقاضے ہوتے ہی نہیں ہیں, تو ضرورت کہاں سے پوری کرے گا وہ؟ تو فرشتہ اگر ہوتا تو نہ وہ کھانا کھاتا اور نہ وہ بازار میں چلتا. اب دوسرا اعتراض پھر بھی نہیں بنے گا, بازار میں تو فرشتہ بھی چلتا. کیوں؟ تبلیغ کرنے کے لیے بازار میں آتا یا نہیں آتا؟ گلیوں میں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اعتراض ایک تو یہ کہ معقول نہیں ہے. اگر فرشتہ بھی آتا تو گلی میں تو وہ بھی چلتا. بس دوسرا حصہ کہ یہ کہہ رہے ہیں مال حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق, بازاروں میں چلتا ہے, تو بھیا فرشتہ بھی اگر بن کے آتا تو بازار میں تو چلتا. اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا. چلو ٹھیک ہے, ابھی یہ لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ رسول کیسا ہے, کھانا کیوں کھاتا ہے, بازار میں کیوں چلتا ہے. تو یہ ہے کہ فرشتہ بنا دیتے. اگر خدا فرشتے کو نبی بناتا, سوال یہ ہے نبوت کے تقاضے کیا کیا ہیں. اگر نبوت کے تقاضے معلوم ہوں تو پھر یہ اعتراض دیکھا جائے گا کہ آیا فرشتے کو نبی بنانا معقول کام تھا یا فرشتے کو نبی بنانا معقول کام نہیں تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد. اب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان اسلامی تعلیمات کو ایک فرشتہ بیان کر رہا ہے. لوگ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ ذرا سا غور کر لیتے ہیں. نبی اکرم آئے فرشتے کی صورت میں اور یہ کہا کہ اے لوگو جو مال کمایا کرو اس میں سے صدقہ دیا کرو. صحیح ہے, اسلام کا حکم ہے, ہر نبی نے کہا ہے. لوگوں کا اعتراض کیا ہوگا, اے نبی آیا آپ نے کبھی کمایا ہے؟ نہیں کمایا. کیوں؟ فرشتہ تھوڑی کمائے گا. فرشتہ کیوں کمائے؟ کمائے تو وہ جس کو ضرورت ہو. فرشتے نے تو کمانا ہی نہیں ہے, تو فرشتے نے تو کمانا نہیں. آپ نے کبھی کمایا؟ نہیں کمایا. تو آپ کو کیا پتا کہ کمانے میں محنت کتنی لگتی ہے؟ اچھا بھائی, اور کیا؟ اور یہ کہ اگر آپ کا ہو تو آپ خرچ کریں گے نا. آپ نے کبھی صدقہ دیا؟ نہیں دیا. نہ آپ نے کمایا ہے نہ آپ نے صدقہ دیا ہے. آپ کو کیا پتا ہم پہ کیا بیت رہی ہے کہ ہم کتنی محنت سے کماتے ہیں, ہم کتنی محنت سے صدقہ دیں. پھر کیوں دیں صدقہ؟ اب دیکھیے بات ہی ختم ہو گئی. یعنی جیسے ہی نبی نے آ کر تعلیمات کہیں, یعنی وہ بالکل ایسی چیز ہو گئی. میں عرض کروں گا, بعض اوقات آپ اپنی دینی گفتگو کو سنیں لوگوں سے, یوں لگتا ہے ایسی دنیا کی بات کر رہے ہیں جو اس دنیا میں تو نہیں ہے. کم سے کم بعض اوقات ہماری دینی باتیں اتنی آئیڈیالسٹک ہونے لگتی ہیں, اتنی آئیڈیالسٹک کہ لوگ کہتے ہیں بھیا ان باتوں پہ عمل کرنے کے لیے مریخ پہ جانا پڑے گا, دنیا میں تو ان باتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو جیسے اگر فرشتہ آ کر ایسی کوئی بات کہتا کہ بھائی یہ کرو وہ کرو, تو وہ تو سامنے کہہ دیتے کہ بھائی تم تو فرشتے ہو, تمہیں کیا پتا میرے اوپر کیا بیتتی ہے, تمہارے پہ تو انسانی تقاضے ہیں ہی نہیں. یہ تو ایک صدقے کا معاملہ ہوا. اب فرض کر لیجیے انہوں نے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا کرو, نفس کے اوپر کنٹرول کرو, مثلا جنسی تقاضوں کو لمیٹڈ کرو اور ان کو خاص طریقے سے انجام دیا کرو, اور یہ اور وہ. اب آ کر اس نے پہلا اعتراض تو یہی کرنا ہے کہ بھائی یہ معاملہ کیا معاملہ ہے. جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملہ کیا معاملہ ہے, تو پھر کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ تمام تعلیمات ادھڑ کے رہ جائیں گی. یعنی یہ اعتراض اگر اس کو خدا نے متعال قبول کرے کہ نبی فرشتہ بن کر آئے, تو پوری تعلیمات کا ہم کہیں گے بے الفاظ دیگر جنازہ نکل جائے گا. کوئی قبول ہی نہیں کرے گا کہ بھائی یہ جو تعلیمات ہیں یہ تو خود عمل نہیں کرتے, ان کے اندر عمل کی صلاحیت نہیں ہے, ناقابل عمل تعلیمات بولے جا رہے ہیں اور ہم کیوں کریں اس کے اوپر عمل. تو یہ بات جو ہے وہ انتہائی نامعقول تھی کہ فرشتہ آ جائے, انسان ہوگا تو کھانا کھائے گا, اب انسان نہ آئے فرشتہ آئے تو یہ ساری خرابیاں ہیں. تو کہا کہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اب بازاروں میں چلنا پھرنا تو اچھی بات ہے, وہ یہ کہ یہ نبی تمام انسانوں کی سی زندگی گزارتے ہیں, تمام انسانوں کی سی زندگی گزارتے ہیں. البتہ یہاں پر میں ایک جو ہے برسبیل تذکرہ ایک حاشیہ لگاتا چلوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی آج کے دور میں بھی تمام لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا مطلب کیسا ہونا چاہیے؟ کہ وہ ہر وہ کام کریں جو سب کر رہے ہیں. میرے خیال میں آج کے دور میں یہ کام نہیں ہو پائے گا. البتہ میں کر رہا ہوں, میں تو کر رہا ہوں.
آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب آپ کہیں گے کہ کیا علماء کا تقدس جو ہے وہ نبی اکرم سے ہی بڑھ گیا کہ نبی اکرم تو کرتے تھے آپ نہیں کریں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، تقدس نہیں بڑھا ہے. معاملہ صرف اتنا ہے آج کی فضا اتنی اسپیشلائز فضا ہے کہ آپ اپنی اسپیشلٹیز کو چند اسپیشلٹیز کو ایک آدمی کے اوپر نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اپنا کام انجام دیتا ہے، کیا آپ اس سے توقع کریں گے کہ وہی کپڑا بھی بنے؟ ظاہر نہیں کریں گے. آپ کیا آپ ڈاکٹر سے یہ توقع کریں گے کہ مثال کے طور پر وہی مثلا جانوروں کی حفاظت بھی کرے تاکہ اس سے دودھ ملے اور اس سے جناب علی لوگوں کی یہ ضرورتیں پوری ہوں ڈیری کی؟ ظاہر ہے آپ یہ توقع نہیں کریں گے، بلکہ آپ ڈاکٹر کا رائٹ سمجھیں گے کہ وہ کوئی اور کام نہ کرے، ڈاکٹری کے پیشے کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کرے. کیوں؟ اگر ڈاکٹری کرنی ہے تو پھر باقی پیشوں کو ترک کرنا پڑے گا. آپ نے کہاں سے یہ اصول سیکھا؟ آپ نے اس اصول اس وجہ سے سیکھا کہ اگر ہم نے اچھا ڈاکٹر چاہیے ہے ہمیں تو اس کو 10 پیشوں میں ملوث نہیں کر سکتے. اچھے ڈاکٹر کو اتنا سکون دینا پڑے گا کہ وہ اپنی اسپیشلٹی کے اندر، اپنی اسپیشلائز فیلڈ کے اندر اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مہارتیں کسب کرے. لہذا آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو زیادہ پے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں پے کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی اس خاص مہارت کی وجہ سے کہ اس نے مہارت کسب کی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ ہم یہ توقع کریں کہ مثال کے طور پر پہلے ہوتا تھا یہ دور کہ مثال کے طور پر کسی امام کے راوی کے نام کے آگے لگائے بزاز کہ وہ کپڑا بیچا کرتے تھے، یا حضرت میثم تمار، حضرت میثم راوی تھے، روایتیں بیان کرتے تھے اور کھجوریں بیچا کرتے تھے. تو آج بھی کیا یہی سوچا جائے کہ مثال کے طور پر ایک عالم ہو اور اس کا پروفیشن کچھ اور ہو اور وہ پروفیشن کچھ اور پروفیشن اختیار کرتے ہوئے یہ کام بھی انجام دے لے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں آج یہ کام نہیں ہو پائے گا. اور اگر کام ہو سکتا ہے تو پہلے ستم علماء پہ مت توڑیے، کسی اور فیلڈ میں جا کر کے دکھائیے، کسی اور فیلڈ میں جا کے کر کے دکھائیے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو اعتراض کر رہا ہے پہلے اپنی فیلڈ میں کر کے دکھائے. اب بھی تو کسی فیلڈ کے آدمی ہوں گے نا. مثلا آپ فرض کر لیں آئی ٹی کے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آئی ٹی کی جو آپ کی مہارت ہے اس کے اوپر پیسے نہ لیں، پیسے کسی اور چیز پر لیں اور آئی ٹی کو فی سبیل اللہ انجام دیں. مجھے بتائیں آپ خود کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ نہیں کر سکتے، عقل میں نہیں آ رہی بات. ڈاکٹر سے آپ یہ کہیں ڈاکٹری پہ پیسے نہ لے. اب اس میں ایک عجیب، میں آپ کو ایک واقعہ بھی عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ذرا سا ایڈجسٹ کرنا، ٹھیک، ذرا سا اونچا کرنا چاہ رہا ہوں اس کو، بس صحیح. اب اس میں اس طرح سے ہوا کہ ایک بہت معتبر عالم ہے سندھ میں، ایک دفعہ ایک مدرسہ بن رہا تھا، اس کے مدرسے کے اندر کچھ جو ہے وہ نیا سلیبس وغیرہ لایا جا رہا تھا. تو ان کو بھی بلایا گیا کہ بھئی آپ بھی آئیے، اور ٹرسٹ کے اور دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی آئے. تو وہ جو ٹرسٹی تھے، وہ بدقسمتی ہمارے یہاں عجیب ہو جاتی ہے بعض اوقات، مدرسے کے ٹرسٹیوں میں کوئی عالم تھا ہی نہیں. مدرسے کے ٹرسٹیوں میں کوئی عالم نہیں تھا. اب یہ عالم بلائے گئے تھے مہمان کے طور پر کہ یہ بھی اس میں بہرحال شرکت کریں گے. اب جو ٹرسٹی حضرات بیٹھے انہوں نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ ہم مدرسہ تو کھول لیں گے، اور مدرسہ چل رہا ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے، حیدرآباد کا ایک بہت مشہور مدرسہ ہے وہ، تو کہ اس میں کریں کیا؟ اس میں پیسہ بہت لگتا ہے، چونکہ لڑکے کچھ کرتے کراتے تو ہیں نہیں، بس پڑھتے پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کے کھانے کا خرچہ بھی ہے، مینٹیننس بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بہت پیسہ لگتا ہے اس کے اندر. اچھا جب یہ عالم بن بھی جاتے ہیں تو یہ کل الناس ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر محتاج رہتے ہیں. تو اس کا ایک حل کیا جائے. کیا حل کیا جائے؟ کبھی مدرسے میں یہ 2-3 گھنٹے پڑھ لیا کریں، 4-5 گھنٹے پڑھ لیا کریں، شام کے وقت میں کوئی ایک کورس کریں تاکہ ان کی ارننگ ہوا کرے. اب اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی، بھائی کورس کیا کریں؟ تو یہ بات ہے تقریباً کوئی 10-15 سال پہلے کی. تو کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ بڑھئی کا کام اچھا کام ہے، وہ ان کو سکھاؤ. تو اس میں یہ ہے کہ خود سیکھیں گے، تھوڑی سی ارننگ یہاں سے ہوگی، پھر جب اس قابل ہو جائیں گے کام کے تو یہ عالم کو کسی کے اوپر انحصار نہیں کرنا پڑے گا، تو بڑھئی کا کام سکھا دو. اور کیا کام ہے؟ اب جناب علی کاموں کو بیان کیا جا رہا ہے، پیشوں کو، کہ یہ پیشہ سکھا دو، وہ پیشہ سکھا دو. مولانا صاحب ساری سنتے رہے، اور مولانا صاحب نے سارے سننے کے بعد کہا کہ ہم نے آج تک دنیا میں کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا میڈیکل کالج میں کہ بھائی ہم آپ کو ڈاکٹری سکھا رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ بڑھئی کا کام بھی سیکھ لیجئے، چونکہ اس سے نہیں کمانا ہے، بڑھئی سے کمانا ہے. تو آج تک کسی اور فیلڈ میں ایسا ہوا ہے؟ یونیورسٹی کے کسی ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہوا ہے کہ آپ اس کو اردو لینگویج سکھائیں اور اردو لینگویج سکھانے کے بعد کہیں گے بھیا سائڈ میں کھڈی کے اوپر بھی بیٹھ جایا کرو، تارے لگانا سیکھ لو تاکہ یہ بیچ کر تم کمایا کرنا اور اردو لینگویج پڑھا کر تم کبھی نہیں کمانا؟ دنیا میں کہاں ہوا ہے ایسا؟ تو تم سارا ستم توڑنے کے لیے علماء ہی رہ گئے، انہی کے اوپر یہ ستم توڑنا ہے. تو بھائی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ دنیا کا طریقہ کار نہیں ہے، اور اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. آپ کو سارے پارٹ ٹائم علماء مل جائیں گے، پارٹ ٹائم علماء ملیں گے. کیوں؟
صبح سے لے کر دوپہر تک مشقت کریں گے وہ زندگی گزارنے کے لیے، اور باقی جو رات میں بیچارے جسے کہتے ہیں تھکے ہارے کٹے ہوئے آئیں گے گھر پر، تو آپ کے لیے بہرحال 1-2 گھنٹہ تبلیغ کے فرائض بھی جو ہیں وہ انجام دے دیا کریں گے، ساری تحقیق ختم ہو جائے گی، ساری تصنیف ختم ہو جائے گی۔ اور یقین فرمائیے، اب آپ اپنے ہی سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، میں کم سے کم کراچی کے 7 افراد کو جانتا ہوں ایسے کہ جو قم میں درس اجتہاد تک کی سطح پہ گئے لیکن یہاں پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں کمانے کے لیے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے اسی سسٹم کی وجہ سے کہ آپ نے اعتراضات کی بچھاڑ ڈال دی کہ یہ خمس کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا نہیں لیں گے، خود کمائیں گے۔ اب خود کما رہے ہیں نا، لیکن تم وقت ضائع کروا دیا نا، آپ نے کر دیا نا آپ نے یہ ستم۔ 7 آدمیوں کو میں جانتا ہوں، آگے کیا ہوگا اس قوم کا مستقبل یہ مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر کرے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو فرمایا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ اچھا اب اگر یہ خود فرشتہ نہیں ہے تو ایک اور کام کرے اللہ، اس کے ساتھ ایک فرشتہ نازل کر دے تاکہ اس کے ساتھ مل جائے اور یہ دونوں مل کر ڈرایا کریں۔ اب کیا ہو، عجیب صورتحال ہے، نبی اکرم آئے تبلیغ کرنے کے لیے، ایک باڈی گارڈ فرشتہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کیوں؟ دونوں مل کر ڈرائیں۔ اصل مینٹیلٹی کیا ہے یہ سمجھ رہے ہیں نبی نہیں آیا ہے بادشاہ آیا ہے، یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نبی نہیں آیا ہے بادشاہ آیا ہے، ایک بادشاہ ہے 4 دربان ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس کے، نہیں بھائی اللہ کا نبی ہے یہ انسانوں کے درمیان میں سے آتے ہیں، انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، انہیں گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کم سے کم فرشتے گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک ہے اپنا کام انجام دیتے ہیں، خطرات کو تحمل کرتے ہیں، ان کے لیے معاون کی ضرورت ہے، لیکن انسانوں کے درمیان سے ہی معاون بناتے ہیں۔ یہ تو فرشتے اگر نازل کرنے ہوتے اللہ نے تو پھر وہ معجزے کر کر کے نبی کو کامیابی دلاتا رہتا، پھر نبی بھیجنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ لوگوں کے اذہان میں خود ہی اسلام اتار دیتا، معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ اس طریقے سے بھی قابل جواب نہیں ہے۔ اچھا اور آگے اعتراض ہے، او یلقا الیہ کنز، 8ویں آیت، یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا۔ تصور فرمائیے، یا اس کے لیے خزانہ ہوتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا اس سے کھاتا۔ سب کیا اعتراضات کا محور کیا بن رہا ہے؟ یہ مالدار کیوں نہیں ہے؟ محور ڈھونڈیے نا، یلقا الیہ کنزون، اس کے پاس خزانہ نازل ہوتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھا لیتا۔ سارا کا سارا محور یہ بتا رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نبی غریب کیوں ہے، اس کے پاس خزانہ ہو باغ ہو۔ مینٹیلٹی کیا ہے؟ دین بھی اس سے لیں گے جو پیسے والا ہو۔ یہی کافرانہ مینٹیلٹی آج بھی ہے، یہی کافرانہ مینٹیلٹی آج بھی ہے کہ اگر ایک عالم ہے وہ سیدھا لباس میں، ذرا حلیے میں خراب، مثال کے طور پر مالی لحاظ سے اس سے متاثر نہیں ہوں گے، ذرا شان بان کے ساتھ آئے جائے، سائرن بجے، گارڈز آئے، وہ کچھ کرے یہ کچھ سنے، تب ہاں یہ ذرا دین ہے۔ اب میں یقین فرمائیے اللہ ہمارے معاشرے کے اوپر رحم کرے، یہ الرحمن الرحیم سائٹ جو بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے، وہ جو اس پہ درس وغیرہ دیتے ہیں، بعض اوقات اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا ان کا حلیہ دیکھیں جب وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، اور لگ رہا ہوتا ہے پرنس آئے کہیں سے وہ کچھ فرما رہے ہیں۔ بھائی نبی ایسے کام نہیں کرتے تھے، حقیقت یہ ہے، یہ شان و شوکت کی باتیں نبی کے دین کے لیے نہیں ہیں، نبی اکرم نے کبھی پسند نہیں کیا، بلکہ حتیٰ ایسا ہوا کہ کسی جنگ میں مسلمان کہیں گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو مال غنیمت کے کپڑے پہن کے آ گئے، اور وہ بڑے خوبصورت شاندار کپڑے، جیسے آئے نبی اکرم کے سامنے، نبی اکرم جو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہا لوگوں سے واپس جاؤ، ان کا استقبال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بگڑ کے آئے یہ لوگ۔ پھر جب ان کو کہا کہ جاؤ اپنے کپڑے بدلو اور ہماری دانت میں انسان بن کے آؤ، یہ ڈھنگ سے آؤ ذرا سامنے، پھر جب وہ صحیح سے آئے تب ان کا استقبال کیا، کہا اب صحیح ہے۔ یہ نبی کے دین میں شان و شوکت سے نہیں پھیلنا ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کام آرگنائز نہ کریں، نہیں، کام آرگنائز ہونا چاہیے، اچھا نہ کریں، اچھا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں، یعنی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اچھا کریں، یہ سب قبول ہے، لیکن کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ دین شان و شوکت سے پھیلے گا، نہیں، دین نے شان و شوکت سے نہیں پھیلنا ہے، دین نے کانٹینٹ سے پھیلنا ہے، اپنے محتوا سے، اپنے اس مطلب سے جو وہ لے کے آیا ہے اس سے پھیلنا ہے۔ اب آپ مثال، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سیٹلائٹ پہ نہ دیں، نہیں آپ دیں، محور یہ نہ بنے کہ مثال کے طور پر یہ بھی ہو وہ بھی ہو تب دین پھیلے گا، نہیں، آپ اپنے کام کو سادگی کے ساتھ اچھے طریقے سے منظم پیمانے پر جتنا وسیع کر سکتے ہیں کر لیجیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ویب سائٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم ٹی وی پہ دینے کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں حال حلیہ شان و شوکت پہ مبنی بنانا یہ کام کوئی صحیح کام نہیں لگتا۔
نبی اکرم سادہ زندگی گزارتے تھے، اسی سادگی میں اچھا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، نبی اکرم کے اوپر ایک اعتراض یہ ہوتا تھا، یہ اپنا جوتا بھی اپنے ہاتھ سے گانٹتے ہیں۔ اب یہ نبی اکرم کی سادگی عجیب تھی۔ ایک اعتراض یہ تھا، یہ اپنا جوتا بھی اپنے ہاتھ سے گانٹتے ہیں۔ یقین فرمائیے میں بھی جاتا ہوں کراچی کی مختلف لوکیلٹیز میں، اس بات پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی ہماری جیسا سطح کا ہو۔ اب میں جانتا ہوں یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کس دین نے اجازت دی ہے، کس دین نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ دین لینے کے لیے بھی یہ دیکھیں کہ پہلے ہماری جیسی مالی سطح پر آئے پھر ہمیں دین دے تو ہم سنیں گے۔ یقین فرمائیے دین کی بربادی کی علامتیں ہیں، یہ کسی اچھائی کی علامت نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہمیں دین لینا چاہیے، دین کو دیندار سے لینا چاہیے، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ نے یہ معیار بنایا ہوتا تو آپ یقین فرمائیے کفار مکہ نے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کفار مکہ نے نبی اکرم پر ایک دفعہ اعتراض کیا کہ اے نبی ہم آپ سے دین لینے کو تیار ہیں، پہلے ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی اٹھک بیٹھک اچھی سوسائٹی میں رکھیں، آپ ذرا اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ڈھنگ کی بنائیں تو ہم آپ کے پاس آئیں دین لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کہا اے نبی اگر ان کو نکالنے کا سوچا بھی تو نبوت بھی ختم ہو جائے گی۔ اتنا شدید کہا یہ سب معاملہ ختم ہو جائے گا اگر ان لوگوں کو نکال دیا، یہ مومنین ہے، ان کے ساتھ پھیلے گا دین، اور اگر ان کے ساتھ نہیں پھیل سکتا تو ان سے کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا شدید ہے خدا اس معاملے کے اندر، کبھی قبول نہیں کرے گا کہ آپ دین کو شان و شوکت کے ذریعے سے پھیلانے کی کوشش کریں، تو دین اسی طرح پھیلے گا سادگی سے۔ نہیں ہو پایا تو پھر شان و شوکت سے بھی نہیں پھیلے گا، شان و شوکت سے فرعونیت پھیل سکتی ہے، دین نہیں پھیل سکتا۔ اور یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتے۔ اور ظالم لوگ کہتے ہیں، انتہا یہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم کو کیا کہا؟ قرآن کریم نے خاص کر کہا یہ ظالم ہو گئے، بہت ظالم ہو گئے۔ کیا تم لوگ تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ نبی اکرم کو کہا مسحور ہے یہ، اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ نبی اکرم کی شخصیت کو معاشرے میں توڑنے کے لیے تہمتیں بہت لگائیں، بہت تہمتیں لگائیں، کبھی کہا جادوگر ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے۔ ایک اصطلاح ان کے پاس یہ جادوگر کی تھی، بہت کہتے تھے۔ اچھا دو عنوان استعمال کرتے تھے، یا کہتے تھے نبی خود جادوگر ہے تو ساحر کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ نبی جادوگر ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، یا کہتے تھے ان پر جادو کا اسپیل ہوا ہے تو کہتے تھے مسحور۔ اس آیت کریمہ نے مسحور کا لفظ استعمال کیا ہے، ان پر جادو ہوا ہے، تو کبھی یہ کہتے تھے کہ اس نے جادو کیا ہے، کبھی یہ کہتے تھے اس پر جادو ہوا ہے۔ اور یہ کیوں کرتے تھے؟ وہی حربہ، شخصیت کو توڑنا، شخصیت کو توڑ دو۔ اور یہ حربہ آج تک دنیا کے اندر رائج ہے۔ ایک کام کرنا ہو، کسی شخصیت کا مقابلہ کرنا ہو فکر کا، اور فکر کا مقابلہ نہیں ہو رہا تو جا کر شخصیت کو کسی اور طریقے سے توڑ دو۔ اب ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، زندہ مثال، آیت اللہ خمینی نے عراق سے اپنا کام شروع کیا بادشاہ کے خلاف، شاہ ایران کے خلاف۔ اچھا شاہ ایران کو پتا تھا کہ شاہ ایران بہت نیشنلسٹ آدمی تھا، اس نے ساری ایرانی قوم کو نیشنلسٹ بنایا تھا، جس کے آثار ابھی بھی بدقسمتی کے ساتھ بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو بڑا نیشنلسٹ بنا دیا تھا اس نے اپنی قوم کو۔ آیت اللہ خمینی نے کبھی نیشنلزم کے اوپر رتی برابر توجہ نہیں دی، یعنی اتنا سا مجھے ان کی شخصیت میں جو بڑی عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، میں بعض اوقات سوچا کرتا ہوں عجیب شخصیت ہے۔ وہ پوری قوم کے لیڈر تھے، اگر چاہتے تو نیشنلزم کو بھی استعمال کر سکتے تھے، انہوں نے کبھی نیشنلزم کو استعمال نہیں کیا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اتنی نیشنلسٹ قوم ہے ایرانی کہ اگر آپ فارسی کا تلفظ ٹیڑھا کر دیں نا تو وہ کہتے ہیں ہماری نسل کا نہیں ہے، کہتے ہیں ہماری نسل کا نہیں ہے۔ 5 نسلیں پیچھے جا کر چیک کرتے ہیں، 5 نسل پیچھے بھی اگر ایران کے باہر سے آیا ہے تو کہتے ہیں غیر ایرانی ہے باہر۔ جب اس میں پہلے صدارتی انتخابات ہوئے تو 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے، بنی صدر اور جلال الدین کیا نام تھا اس کا؟ جلال الدین فارسی نام تھا، جلال الدین نام تھا، کیا نام تھا؟ جلال کے بعد ایک نام تھا، پھر فارسی تھا۔ اس کے اوپر اعتراض یہ کیا کہ یہ 6 نسل پہلے افغانی تھا۔ اللہ اکبر، انقلاب کے بعد کہا یہ 6 نسل پہلے افغانی تھا۔ امام خمینی کی شخصیت پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کے اجداد ہندوستان سے آئے ہیں۔ اچھا ان کی شخصیت میں اتنی مضبوطی تھی، امام خمینی کی شخصیت میں اتنی مضبوطی تھی، فارسی کا لہجہ افغانی رہا۔ اب ایک قوم کے لیڈر تھے جو قوم نیشنلزم پہ مر رہی ہے۔ اچھا بدقسمتی سے ایرانی افغانیوں سے جتنی خار کھاتے ہیں اتنی کسی سے نہیں کھاتے۔ اچھا اس کی وجہ بھی ہے کہ ایک دفعہ افغانیوں نے اصفہان پہ حملہ کر دیا تھا، تاریخ میں ہے، نادر شاہ نے اس حملے کو بعد میں ختم کیا تھا، تو افغانیوں نے ایران کے حصے پہ قبضہ کر لیا تھا، تو یہ ان کو یاد رہتا ہے کہ افغانیوں نے قبضہ کیا تھا۔ اچھا خود 10 دفعہ قبضہ کیا ہے افغانستان پر، وہ سب بلا دیتے ہیں
کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اسی ایران کے نادر شاہ افشار نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا, دہلی کا ستیہ ناش مار دیا تھا, خون کی ندیاں جاری کر دی تھی, اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہاں سے دولت لوٹ کے لے گیا تھا نادر شاہ, اس کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن وہ یاد ہے کہ افغانیوں نے حملہ کیا تھا. امام خمینی نے فارسی جو بولتے تھے وہ افغانیوں کے لہجے کی بولتے تھے. نیشنلسٹ قوم کا لیڈر ان کی طرح فارسی نہیں بولتا, مرتے دم تک انہوں نے لہجہ تبدیل نہیں کیا, جبکہ وہ لہجہ تبدیل کرنا اتنا آسان ہے کہ میں تبدیل کر سکتا ہوں. یعنی اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں ایرانی لہجے میں بات کروں, میں آرام سے کر لیتا تھا, پہچان نہیں پاتے تھے ایرانی. انہوں نے جان بوجھ کے تبدیل نہیں کیا. کیوں؟ اس نیشنلزم کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ تم نیشنلزم میں مرتے ہو نا, تو میں افغانی فارسی بولوں گا. عجیب شخصیت تھی. ان کے لیے کہا اس ایرانی بادشاہ نے, اس نے دیکھا شاہ ایران نے دیکھا مقابلہ نہیں ہو رہا, تو کہہ دیا یہ آیت اللہ ہندی ہے, یہ آیت اللہ ہندوستان کا ہے, ہندی ہے. تو امام خمینی کو ان کے دشمن عراق کے اندر آیت اللہ ہندی کہتے تھے کہ یہ ہندوستانی بادشاہ ہے, یہ ہندوستانی آیت اللہ ہے, یہ کہاں ہماری قوم کے لیے لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب کیا ہے, یہ ہوتا ہے شخصیت کا مقابلہ کرنا. نہیں ہو رہا فکر کا مقابلہ تو شخصیت کا مقابلہ کرو. نبی کی شخصیت کا بھی مقابلہ کیا. کیسے؟ کہا ساحر ہے. اچھا بھائی کیوں ساحر ہے؟ کیا اس نے جادو کیا ہے؟ کہنے گے دیکھتے نہیں قرآن پڑھتا ہے, لوگ خود بخود خاموش ہو جاتے ہیں, یہ ساحر ہے. اچھا اور کیا ظاہر ہے؟ جب بات کرنے لگتا ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, اس کے مرید ہو جاتے ہیں, یہ ساحر ہے. یہ ساحر نہیں ہے, یہ شخصیت کا اثر ہے, یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے, لیکن کہہ دیا کہ ساحر ہے. اب یہ ساحر ہونے کی علامت میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تمام جو غلام تھے, جو پسی ہوئی قوم تھی, وہ نبی کے نام پہ کھڑی ہو گئی, کہا ہم نبی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو ایک جگہ پہ آپ نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا, فلموں وغیرہ کے اندر بھی اس کو پکچرائز کیا گیا کہ ایک غلام نے جب نافرمانی کی اپنے آقا کی کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا, تو دوسرے غلام سے کہا تم اس کو مارو. اس نے کہا میں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کہا کیوں نہیں مارو گے؟ کہا نہیں, یہ بات صحیح کہہ رہا ہے, بات صحیح. غلاموں نے نافرمانی شروع کر دی. جب غلاموں نے نافرمانی شروع کی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی ساحر ہے, کہ وہ غلام جو کبھی ہماری حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے یہ بھی نافرمان ہو گئے. تو کبھی کہا ساحر ہے, کبھی کہا مسحور ہے, اس کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ جادو ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کے دل کو مضبوط کرتا کہتا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال, دیکھیے یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں. اللہ اپنے نبی کو جسے کہتے ہیں تسکین دلا رہا ہے, کہہ رہا ہے نبی پریشان نہ ہو, دیکھیں آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا ایک لہجہ کیا ہے, دیکھیں آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور پیچھے کیا کہہ رہا ہے, پھر بھی آپ ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ لہجہ پیچھے کی بات کہہ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے دیکھیں آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی خدا کہہ رہا ہے آپ ہم سے کتنی ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں نا, اور یہ دیکھیں آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور وہ نبی عجیب فضل رکھنے والے کہ اللہ کو ایک موقع پہ یہ کہنا پڑ گیا کہ اے نبی آپ تو ان کے ایمان لانے پہ حریص ہو گئے. اتنا نبی نے چاہا کہ یہ ایمان لائیں کہ کہے گا اے نبی آپ تو حریص ہو گئے کہ یہ ایمان لے آئیں. اتنا زیادہ نبی نے چاہا. خدا عجیب اللہ نے نبی بھیجا ہمارے لیے کہ یہ فضیلت ہے اس قوم, اس مسلمان کی فضیلت ہے کہ نبی اکرم کی جیسی ذات مقدس موجود ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. فرمایا دیکھیں یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں, بس یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ ان کے لیے راہ پانا ممکن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ گمراہ ہو گئے ہیں, آپ پریشان نہ ہوئے, یہ گمراہ ہو گئے, اب یہ کبھی راستے کو حاصل نہیں کر پائیں گے. جو اپنے نبی کو نہیں پہچان رہا وہ کہاں سے ہدایت حاصل کرے گا؟ تو فرمایا یہ گمراہ ہو رہے ہیں. اب دوسرا موضوع شروع کیا. اب نبی کو فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. اب نبی کے دل کو اور مضبوط کیا. فرمایا بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں, اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے. نبی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کو بتایا تم لوگ بیوقوف کیا کیسی باتیں کر رہے ہو, ایک فرشتہ نازل کر دوں, کھانا کیوں کھاتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, اگر میں چاہتا تو اس کے لیے باغات بنا دیتا, میں چاہتا تو محل بنا دیتا. لیکن سوال یہ ہے کیا نبوت محلوں سے بنتی ہے؟ کیا نبوت باغات سے بنتی ہے؟ تو خدا اپنے نبی کے لیے پسند نہیں کر رہا. بس یہ میں پھر کہوں گا شان و شوکت سے کام نہیں چلے گا, شان و شوکت دکھا کے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو عمل دکھانا پڑے گا, آپ کو مفہوم دینا پڑے گا. پروردگار فرماتا ہے اے لوگو اگر میں چاہتا, نبی اکرم سے فرمایا اے نبی اگر میں چاہتا تو آپ کے لیے جنت بنا دیتا زمین کے اوپر, نہریں بہ رہی ہوتی. البتہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا, سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اس کا مطلب کیا ہے. یہ تو اللہ آپ کو اور مجھے نصیب کرے جنت کے دن دیکھنا کہ یہ جو باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ مطلب کیا مطلب ہے, یہ تو ہمیں نہیں معلوم.
کہ باغات ایسے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ہم نے تو بھائی پانی بہتا دیکھا ہے جو برابر میں بہتا ہے, نیچے سے نہیں بہتا, اور اگر وہ نیچے سے بہتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا, پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں رہتا. تو اب اللہ اس بات کو کیوں اتنا اصرار کرتا ہے کہ جنات تجری من تحتہا الانہار, یہ تو خدا ہی جانتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا, کہا یہ ایک باغ کی بات کرتے ہیں, میں تو باغ بنا دیتا بہت سارے, اور یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے لیے محل کیوں نہیں ہے, تو میں تو بہت سارے قصور بنا دیتا, اونچے اونچے محل بنا دیتا آپ کے لیے. بل, اب یہاں سے بتایا اے نبی یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کو غربت آپ کی بھا نہیں رہی ہے, معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کا انسان ہونا کھل رہا ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعۃ, اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں. اصل معاملہ یہ ہے, یعنی خدا فرما رہا ہے ظاہری طور پر جتنا بھی کفار کام کرتے ہیں, اصل معاملہ کیا ہے؟ عقیدے میں خراب ہے بس, اور کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر قیامت قبول کرتے ہوتے تو یہ کوئی ایشو نہیں تھا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ بازار میں گھومتے ہیں, آپ یہ ہیں آپ وہ نہیں, یہ سب معاملے خراب ہیں. یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں یہ چھپانے کے لیے کر رہے ہیں. اصل معاملہ کیا ہے؟ قیامت قبول نہیں کرتے. اگر قیامت قبول کریں, اور یہ وہ آیہ کریمہ ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ آج کے مسلمان کا اصلی معاملہ بھی یہی ہے. یہ جو آج کا مسلمان شان و شوکت میں اسلام ڈھونڈ رہا ہے, یہ جو آج کا مسلمان الٹے سیدھے بہانے کرتا ہے, یہ کیوں نہیں ہوتا, اگر یہ ہوتا تو ہم اچھے مسلمان ہوتے, وہ کیوں نہیں ہے, اگر وہ ہوتا تو ہم سارا معاملہ کیا, تمہیں قیامت پہ یقین نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے تمہارا, قیامت پہ یقین ہوتا تو انسان بن جاتے, خود سے تم اسلام کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے لینے کے لیے. اب یہ کہتے ہمیں یوں بھی کرو, ہمیں یوں بھی کرو, تب ہم مسلمان بنیں گے. یقین فرمائیے بعض اوقات تو ہمیں یوں لگنے لگتا ہے کہ ان کو اسلام دے کر ہم ان کے مقروض ہو رہے ہیں کوئی, یعنی پتہ نہیں کیا ہم نے کوئی قرض ادا کرنا ہے کہ اگر مثلا یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہمارے اوپر ایک قرض چڑھ رہا ہے. بھائی تمہاری جنت تمہارے ساتھ, تمہاری دوزخ تمہارے ساتھ. نبی بھی ہم سے یہی کہے گا. وہ تو نبی کے دل میں اتنا رحم ہے, اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے ان کو جنت میں کیسے لے کے جاؤں, ان کو جہنم سے کیسے نکالوں. ورنہ ہمیں اتنی بس کی بات نہیں ہے بھیا, ہم نے نماز پڑھنی, آپ اپنے لیے پڑھے, ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے لیے پڑھیں. یہ کسی کے اوپر احسان تھوڑی ہے. تو بدقسمتی سے ہمیں تو یوں الٹا لگنے لگتا ہے بعض اوقات کہ بھئی وہ سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے, یہی بڑی بات ہے. نہ ہو مسلمان بھائی, کہیں اور چلے جاؤ. ہم لوگوں میں انبیاء کا سا حوصلہ نہیں ہے, یہ نبی کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ مرتے ہوئے کو بھی جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں سے وہاں سے نکل آئے. ہم سب یہ کام نہیں کر سکتے. ہر ایک آدمی اپنے دین کے لیے سوچے. آپ اپنے دین کے لیے سوچیں, قبر میں آپ نے اکیلے جانا ہے, ہم نے ساتھ نہیں جانا آپ کے, اور ہماری قبر میں آپ نے نہیں آنا ہے. تو ہر ایک نے جب اپنی قبر میں جانا ہے تو ہر ایک اپنی قبر کو سوچ لے کہ بھائی وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر کیا ہونا ہے. فرمایا بل کذبوا بالساعۃ, یہ قیامت کے منکر ہیں. اگر قیامت کے منکر ہوتے, قیامت کے منکر نہ ہوتے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کہ آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں, کیا پرواہ, کھانا کھایا یا نہیں کھایا. نبوت کا کام ہے نبی کا پیغام پہنچانا, پیغام پہنچا رہے ہیں, معاملہ ختم ہو گیا. بل کذبوا بالساعۃ, اور اب اللہ فرماتا ہے یہ تو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں نا. وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اب بڑا لہجہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہے, اور جو قیامت کا انکار کرتا ہے تو بس اس کے لیے جہنم تیار ہے. یعنی بڑا کنایوں, اور بڑے ایک دفعہ ہوتا ہے نا خدا یوں کہتا یہ قیامت کے منکر ہیں, اور جو قیامت کا منکر ہے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا, اور جہنم ایسی جگہ ہے. نہیں, وہ کہتا ہے یہ قیامت کے منکر ہیں اور میں نے منکرین قیامت کے لیے جہنم تیار کی ہے. بس سمجھ جاؤ, باقی داستان بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے داستان بھی بتائی ہے, کہا اب میں جہنم کا بھی تھوڑا سا بتا دوں جو میں نے تیار کر کے رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کا انکار کریں گے. جہنم سے بچنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, اور جو انکار کرے قیامت کا تو اس کے لیے ہم نے جہنم بنائی ہے. اب جہنم کیا ہے؟ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا, جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے اس کا بھرنا اور دھاڑنا سنیں گے. اب عالم کیا ہے, ابھی نزدیک آنے کی تو بات نہیں ہے, ابھی دور دور کی بات ہے کہ جہنمی بہت دور کھڑے ہیں اور جہنم ادھر کہیں ہے دور, اور جہنم نے دیکھ لیا کہ یہ جہنمی ہے تو وہیں سے چیخنا اور دھاڑنا شروع کر دے گی کہ ذرا ان کو نزدیک تو لاؤ پھر میں خبر لوں. یعنی جیسے ایک وحشی درندے کی طرح جو اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو ابھی کھا تو نہیں سکتا, فاصلہ بہت زیادہ ہے, لیکن یہیں سے ایسی دھاڑ مارتا ہے کہ وہ وہیں مر جائے.
اور بھاگ بھی نہ پائے تو جہنم دور سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. لگتا یوں ہے کہ جہنم بھی کسی شکل میں ہوگی شاید، کہ اس کا چیخنا چلانا بھی خدا کہہ رہا ہے. ہاں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، استعارہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تشبیہ ہو کہ وہ جہنم کی آگ جب بھڑک رہی ہوگی تو ایسے جیسے پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کو یہاں لے کے آؤ، یعنی ایسی آگ بھڑک رہی ہوگی کہ یوں لگے جیسے وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں لے کے آؤ. اور دوسرا والا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ واقعاً کوئی شیپ ہو، ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ابھی استعارہ موجود ہے تو اس طرف کیوں جائیں. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا، جب وہ جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے اس کا بھرنا اور دھاڑنا سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی. اور اس کے بعد اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا، اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا تو وہاں پہ وائے وائے پکارنا شروع کر دیں گے. جہنم خود بہت وسیع ہے، بہت بڑی جگہ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا، اس سے کہا جائے آیا بھر گئی تو وہ کہے گی حل من مزید، اور بھیجو، اور جگہ ہے. تو بہت وسیع جگہ ہے. لیکن جب مجرم کو پھانسا جائے گا جہنم میں تو بڑا سختی سے پھانسا جائے گا. ایک روایت میں لکھا ہے کہ مجرم کو جہنم میں ایسا لگایا جائے گا جیسے دیوار میں کیل ٹھونس دی جاتی ہے. پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی جہنم میں جانے کی، کہ مثلا مجرم بہت تنگی کا احساس کرے گا، سختی کا احساس کرے گا، اس تنگی اور سختی میں تنہائی کا احساس کرے گا، اس میں عذاب جھیل رہا ہوگا اور چیخ رہا ہوگا وائے وائے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تمہارا وائے وائے کرنا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، کہہ رہا ابھی تو ایک دفعہ پکارا نا وائے وائے، اب تو بہت پکارنا ہے وائے وائے، اب تو پکارتے رہو. تو ان سے کہو آج ایک دفعہ موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. انہوں نے ترجمہ صبور کا کیا موت میں، اصل میں صبور کا لفظ عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے، انہوں نے شدت کے حساب سے کیا. صبور کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو انسان واہ ویلا کرتا ہے، ہائے وائے اس طرح. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک دفعہ نہیں کہنا ہے تمہیں، اب بہت پکارے جاؤ، اب تمہاری زندگی میں وائے وائے رہے گی، اب واہ ویلا ہی رہے گا تمہارے ساتھ. کیوں؟ جہنم میں چلے گئے، مرو گے تو نہیں کہ مرو تو نجات مل جائے، نہیں، اب چیختے ہی رہو گے. اب یہ سب ہو گیا نا، اللہ نے ڈرا دیا کہ تم نبی کا انکار کرتے ہو. پورا کانٹیکسٹ دیکھ لینا، نبی پہ اعتراض ہوئے کہ یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، بازار میں کیوں گھومتے ہیں. اللہ نے کہا یہ ساری جو ہے یہ جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں یہ عقیدے کے خراب ہیں، قیامت پہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. اگر قیامت پہ عقیدہ ہوتا تو یہ انسان بنے ہوئے ہوتے. اور ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چونکہ قیامت کے منکر ہیں، منکرین قیامت کے لیے میں نے جہنم بنا کے رکھی اور اس کی توصیف بتا دی. اب ان سے ایک سوال بھی کر لیجئے، قل، اے نبی ان سے کہیے، اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ جہنم بہتر ہے یا وہ جنت جس کے متقین کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے. اب خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ابھی بھی پلٹاؤ، ابھی بھی پلٹاؤ، یہ جہنم بہتر ہے یا وہ جنت جس کا ہم نے متقیوں سے وعدہ کیا ہوا ہے. اب یہ پھر وہی رحمت کا باب ہے کہ وہ چیخنے، یعنی خدا نے متعال نے ابھی ڈرایا کہ جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد جب دیکھا ڈر گئے تو کہہ رہے ابھی بھی مان جاؤ، ایک جنت بھی میں نے بنا کے رکھی ہے. تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ اچھے کام کرو تاکہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں. یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے میں کب چاہتا ہوں کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میں نے جو جنت بنائی ہے تم اس میں جاؤ، لیکن تم اپنے اعمال صحیح کر لو تو میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں. کہہ دیجئے اے نبی، کیا یہ بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یعنی کہہ رہا ہے وہ جنت دائمی ہے، جب اس میں جاؤ گے تو ہمیشہ رہ جاؤ گے، جو ان کے لیے جزا اور ٹھکانہ ہے. فرمائے وہ جنت ایسی ہے کہ اس کو ہم نے ٹھکانہ بنا دیا ہے، یہ ان کی جزا بھی ہے. وہاں سے نکل کے یہاں جائیں گے، یہیں رہیں گے، ان کی جزا بھی ہے، بہت کچھ ملے گا. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، اس جنت کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جس کی یہ خواہش کریں گے. فیہ، ایک اور آیت کریمہ بتایا، فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اس کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جس کی نفس خواہش کرے اور آنکھوں کو دیکھ کر لذت ملے، ہر وہ چیز ہوگی. تو ایک بڑا جنت کا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ بڑا چھوٹا کانسیپٹ ہے، وہ مثلا پھلوں والا کہ مثلا سیب سجے ہوئے ہوں گے، انار سجے ہوئے ہوں گے، انگور سجے ہوئے ہوں گے. اللہ نے یہ ان لوگوں کے لیے دیا ہے کہ جو شہد کو دیکھ کر مکھیوں کی طرح شہد پہ چپٹتے ہیں، ورنہ جنت اس سے کہیں وسیع ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کانسیپٹ ان کے لیے ہے جو مکھیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چپٹ جاتے ہیں. تو اگر تم اس قابل ہو، مکھیوں کی طرح ان چیزوں پہ چمٹنے والے ہو، تو یہ چمٹنے والی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں یہاں پر.
لیکن اصل معاملہ اس سے بہت وسیع ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی لذت کو سوچو، زیادہ لذت کہاں ملتی ہے؟ وہ وہاں پر ہے، اور وہ ایسا ہے کہ تمہارا نفس بھی نہیں جان پائے گا کہ لذتوں کی معراج کیا ہوتی ہے. بھائی تمہارے نفس کی لذتیں کیا ہیں؟ سیب ہیں، انگور، انار ہو گئے، تو یہ تو ایک ہو گیا. اس کے بعد اور لذت کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ کے سامنے ایک طرف رکھا ہے سیب، انگور، انار، پتہ نہیں کیا کیا یہ پھل ول، اور دوسری طرف آپ سے کہا جاتا ہے یا تو یہ سب تمہارا یا تمہارے بھائی کو ایک بہت بڑی کامیابی دیں گے. کیا لیں گے آپ کہیں گے بھائی یہ انگور سیب اس کا کیا کرنا ہے، یہ بھائی کو کامیابی مل رہی ہے. اب بھائی کو تو میں نے اس لیے کہا کہ آپ کی مثلا جوان جو ہمارے بیٹھے ہیں وہ بھائی سوچیں گے مثلا اپنے جیسے لوگوں کے لیے قوم، مثلا میرے سامنے رکھا ہو ایک بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، اس سے کہا جائے یہ چاہیے یا تمہارے بیٹے کو کامیابی دیں، میں کہوں گا میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اپنی بیٹے کی کامیابی کی خاطر، یہ سیب ویب کھا کے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو مجھے فوراً اندازہ ہو جائے گا نا کہ یہ سیب ویب کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ایک اور معاملہ ہے میری نفس کی لذت کا، اور وہ کیا ہے؟ میری اولاد کامیابی حاصل کرے. اس کے بعد مثال کے طور پر اور بھی بات بڑھ سکتی ہے. مثلا کہا جائے کہ تمہارا بیٹا ہے، مثلا کھڑا ایک طرف، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دیں یا جنت کا پروانہ دیں. تو میں کہوں گا جہنم میں جائے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے جیسا بھی ہو، نہیں لیتا پی ایچ ڈی کی ڈگری، اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ جنت میں بھیجو اسے، یہ زیادہ لذت ملے گی مجھے اس کو جنت میں دیکھ کر. سمجھ رہے ہیں؟ تو نفس کی لذتوں کے بھی درجات ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے جتنا بھی نفس کی لذتیں ہیں ساری ہم نے جنت میں پوری کر دی، ساری جنت کے اندر پوری کر دی. تو اب تم سوچتے رہو اور مزے لیتے رہو، لیکن مزے نہ لو، کام کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جاؤ. وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. معاملہ یہ نہیں ہے تھوڑی دیر بٹھا کے باہر ڈال دیں گے، نہیں، پہنچا کے پھر یہیں پہ رکھیں گے، اور ایسا رکھیں گے کہ تمہارا دل بھی نہیں اکتائے گا، دل بھی پریشان نہیں ہوگا کہ اے اللہ یہ کیا ہے، ہر روز منو سلوا اتر رہا ہے. نہیں، یہ دنیا کے ڈرامے ہیں کہ یہاں منو سلوا سے بھی دل اکتا جاتا ہے، لیکن وہاں جو ہم اتاریں گے وہ ایسا اتاریں گے کہ ہر روز کہو گے یہ اچھا، یہ ایک نیا آ گیا، یہ ایک نیا، ہر روز ایک نیا مزہ، ہر روز ایک نئی طبیعت، ہر روز ایک نیا انداز. تو یہ پروردگار عالم نے جنت کا بیان کیا تاکہ انسان مشتاق ہو کہ وہ آج کل کی چند مصیبتوں کو برداشت کرے. اور اس کے بعد معاملہ پکا کر رہا ہے، کانا علی ربک وعدا مسئولا، کہہ رہا ہے یہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر وعدن کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، اپنے اوپر وعدہ کر لیا ہے. یعنی یہ کوئی ہلکا وعدہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے لکھ لیا اپنے اوپر کہ اگر کوئی متقی ہوا تو جنت خلد میں لے کے جائیں گے، ایسی جنت میں جس کا مزہ ختم نہیں ہونے کا ہے، ہمیشہ لذتیں لے گا اس کے اندر. اب تصور فرمائیے، اس کے بعد اگلا لفظ بھی ہے مسئولن، ایسا وعدہ ہے تم اس پہ اللہ سے پوچھ بھی سکتے ہو، ایسا وعدہ ہے کہ اگر تم چاہو تو خدا سے پوچھ بھی لینا کہ خدایا تو نے وعدہ میرا کیوں نہیں پورا کیا. وعدن مسئولن، تم پوچھ بھی سکتے ہو. اب بتائیے، یعنی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں اور وہ پھر بھی ہمارے لیے خود حق بنا کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے. دیکھیے اگر ہم سارے اچھے کام کریں اور وہ ہمیں جنت نہ دے تو کوئی ہمارا حق ہے کہ ہم اس سے طلب کریں؟ مثلا اب آپ میں چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں گا. آپ نے ایک پینٹنگ بنائی، بڑی خوبصورت پینٹنگ بنا لی آپ نے، بہت خوبصورت پینٹنگ ہو گئی. اب اس پینٹنگ کو آپ نے ایک فائل کے اندر رکھ دیا اور وہیں چھوڑ دیا، تو کیا پینٹنگ یہ کہہ سکتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے فائل میں رکھا ہے، لٹکایا کیوں نہیں؟ آپ یہ کہیں گے میری پینٹنگ ہے، میں جو چاہوں کروں، پھاڑ دوں میرا ہے، جلا دوں میرا ہے، کچھ بھی کروں میرا ہے، اچھا ہو یا برا ہو اس کا کوئی حق نہیں بنتا، بنانے والا تو میں ہوں. اب میں متقی بنوں، نعوذ باللہ فاسق و فاجر بنوں، بنانے والا خدا ہے، قدرت دینے والا خدا ہے، اس نے مجھے اس طرح سے کیا ہے. اگر کچھ بھی میرے ساتھ کرے میں حق نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں پھر بھی تمہارے لیے حق بنا دیتا ہوں. کچھ نہیں ہے تمہارے پاس لیکن میں حق بنا دیتا ہوں. بھائی کہ اچھائی بھی تم میری دی ہوئی قدرت سے کرو گے، اچھائی بھی کرو گے تو میں نے ہدایت دی تو کرو گے، لیکن اس کے باوجود میں حق بنا دیتا ہوں. کیا حق بنا دیتا ہوں؟ تم قیامت کے دن آ کر مجھ سے سوال بھی کر لینا کہ خدایا میں نے چند اچھے کام کیے تھے، ان کے بدلے میں مجھے کچھ دے دے. تو وہ پروردگار اپنی رافت اور رحمت کے تمام مظاہر کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اب تو اچھے کام کرو، اب تو اپنی جنت کے لیے کوشش کر لو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر لو. اور خوبصورت پہلو یہاں پر یہ ہے، جتنا وہ خدا غفور الرحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، ہمدردی کرنے والا ہے، اتنا ہی اس کا نبی محبت کرنے والا،
اتنا ہی اس کا نبی ہمدردی کرنے والا. اچھا اور آگے بڑھائیں, اتنا ہی ان کے جانشین, اتنا ہی ان کے جانشین, کہ جب وہ اپنے جانشینوں کو بناتا ہے تو ہر ایک کو ہمدردی کا, سخاوت کا, محبت کا مجسم پیکر بنا دیتا ہے. اور یہ ہمدردی اور سخاوت محبت کس کس کے لیے؟ دوستوں کے لیے؟ کہتے نہیں, دشمنوں کے لیے بھی. دوستوں کے لیے جو دوستی نہیں کر رہے, دشمنی نہیں کر رہے, ان کے لیے بھی, اور جو دشمن ہیں ان کے لیے بھی ہے. دشمنوں کو بھی ہم جو ہے وہ محبت سے خالی نہیں چھوڑیں گے, دشمنوں پر بھی محبت کریں گے. تو مثلا یہ جو واقعہ عاشور کے اندر, واقعہ کربلا کے اندر, امام علی مقام دشمنوں کے ساتھ بھی جب رویہ کر رہے تھے تو ایسی کوشش کر رہے تھے کہ محبت کا بھی اظہار ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ صرف بھاگ جائیں. مثلا کوئی آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کروں گا. کہا نہیں مدد کرو گے, کوئی اتنی دور چلے جاؤ میری آواز تمہیں نہ آئے. اگر آواز آئی اور مدد نہ کی, رحمت سوچ رہا ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے اپنے لیے سوچ رہا ہوتا ہے, اس کو میں کیا دلا دوں, اس کو میں کیا دلا دوں. اور پھر سوچے اس لطیف دل سے ایک آہ نکلے تو پھر خدا پوری کرے گا. اس لطیف دل سے اگر آہ نکلتی ہے تو پھر خدا ضرور پوری کرتا ہے. اور ان ملعونوں نے اس دن امام کے دل سے آہ نکلوائی. اس دن امام علی مقام کو اتنا بے بس کیا اپنی دانش میں. امام علی مقام کے اوپر وہ ستم توڑے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اے شیو, جب تم پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا. کہ وہ قلب لطیف بھی لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں, یاد کرو میرے اوپر کتنا ظلم کیا گیا. میں نے ہمیشہ پانی پلایا, میرے خاندان نے پانی پلایا, انہوں نے مجھے پیاسا مار دیا. اور یہ پیاس کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ تھا. آپ تصور فرمائیے, امام علی مقام جب خیمے امام چہارم میں آئے تو کہا سید سجاد مدینے جانا تو شیعوں کو کہنا کہ جب پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کیا کرو. اور سید سجاد جب دفنانے کے لیے آئے, امام علی مقام کو دفنانے کے لیے آئے تو قبر مطہر تیار کی. جب قبر مطہر تیار کی تو اس کے اوپر ایک جملہ لکھا, فرمایا یہ حسین ہے جس کو کربلا میں پیاسا مارا گیا. یہ حسین ہے جسے کربلا میں پیاسا مار دیا. تو یہ پیاس کا عنصر بڑا عجیب عنصر تھا. واقع کربلا کے اندر ایک موقع آیا جب پیاس کی شدت بڑھنے لگی, ہر ایک کے اوپر پریشانی طاری ہو گئی کہ بھئی یہ پیاس کا معاملہ کس طرح سے حل ہوگا. اور یہ العطش العطش کی آوازیں ہور جیسے کہ کان میں بھی بار بار پڑ رہی تھی. اب ہور جیسے کو یاد آتا تھا کہ اے امام, آپ نے میرے ساتھ کتنی رحمت کی اور میں نے آپ کے ساتھ کتنی سختی کی. لوگوں کے اندر خود بخود تبدیلی آتی تھی. جب ہور جیسے کے اوپر یہ اثر تھا, اصحاب امام کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. وہ اصحاب جو شب عاشور جمع ہوئے تھے اور بی بی زینب کے سامنے کہہ رہے تھے کہ اے بی بی, اب اگر آپ حکم دیں گی تو اپنے گردنوں کو یہیں پر قربان کر دیں گے. ہر صحابی جان دینے کے لیے بےتاب, ہر کوئی اپنی زندگی سے ہاتھ جانے دیتا ہے, کہتا ہے کسی طریقے سے مولا کی خاطر قربانی ہو جائے. میں نے ابھی ہور کے مصائب پڑھے, کل آپ کی خدمت میں ہور کے مصائب پڑھے, اور ابھی کچھ دیر پہلے حضرت جون کے مصائب پڑھے, لیکن خدا میرا دل پھر چاہ رہا ہے پھر حضرت جون کے مصائب پڑھوں. سب لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے, ہر ایک چاہتا تھا قربانی دے. حضرت جون کا جذبہ بڑا عجیب جذبہ تھا, ان غلام کا جذبہ بڑا عجیب جذبہ تھا. وہ سب یہ سمجھ رہے تھے, سب یہ چاہ رہے تھے قربانی دیں تاکہ امام علی مقام کے لیے نصرت ہو, امام علی مقام کے لیے حمایت ہو. اور کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس غلام کی قربانی کا بھی کوئی اثر ہوگا. کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا تھا. امام علی مقام جانتے تھے کہ یہ قربانی کے لیے کتنا بےتاب ہے. اب ایک موقع دیا, بلایا جون کو اپنے پاس. میرا نہیں خیال کہ جون نہ چاہتے ہوں کہ کلام کریں, بار بار چاہتے ہوں گے کہ کلام کرے, لیکن کلام کرنے کا موقع کہاں ملتا ہوگا کہ مولا کے پاس غلام کیسے پہنچے. مولا نے خود موقع دیا, کہا جون ادھر آؤ, میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے. جون کو اپنے پاس بلایا, کہا اے جون, اب یہ دنیا عجیب ہے نا, کربلا میں ثابت کرنا چاہتے میرے اصحاب کتنے باوفا ہیں. کہا جون دیکھو تمہارے لیے غلامی کا معاملہ اب ختم ہو گیا, تمہارے اوپر سے غلامی کا راستہ اب ختم, ہم نے تمہیں آزاد کیا, اب تم آزاد ہو نا. ان کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہاری جان کے دشمن نہیں ہے, میرے جان کے دشمن ہیں. تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ. اور ہم غلاموں کو آسانی کے لیے رکھا کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں آسان وقت میں غلام ہمارے ساتھ رہے. تو جب وہ آسانی میں رہتا تھا تو سیکھا بھی کرتا تھا, کچھ امام علی مقام کی خدمت کرتا تھا. فرمایا ہم آسانی میں رکھنا چاہتے ہیں, تم اب مشکل کا وقت ہے چلے جاؤ. اب حضرت جون پوری زندگی دعا کر رہے ہیں کہ اے خدایا اس خاندان کی خدمت کا کوئی موقع نصیب ہو جائے. آپ یقین فرمائیے
خدا آپ کو اور مجھے سعادت دے کہ ہم کبھی مدینہ منورہ جائیں، اور ہم جا چکے ایک آدھ دفعہ، تو آپ دیکھیے کہ وہاں جا کر انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ قبر مقدس ہے، کیا اس کی کوئی خدمت کی جا سکتی ہے؟ تو بعض لوگ وہاں پر خادم مارتے ہیں تاکہ وہاں پر نبی اکرم کی قبر مقدس کی کوئی خدمت کر لے۔ اب ذرا تصور کیجئے در اہل بیت یہیں کہیں ہو، خاندان اہل بیت کا گھر یہاں کہیں ہو، تو ہم اور آپ آرزو کیا کریں گے؟ اس گھر کے سامنے گزرتے ہوئے سلام کریں گے، اور اس میں آرزو کیا کر رہے ہوں گے؟ شاید کوئی اندر سے کبھی کہہ دے یہ کام کر دو تو میں بھاگ کے وہ کام کر دوں گا تاکہ میری نصیب کھل جائیں گے، خاندان کی میں خدمت کروں گا۔ تو جون یہ کہہ رہے ہیں مولا میں نے تو آپ کی خدمت اس لیے کی تھی کہ میرے نصیب کھل جائیں گے، میری زندگی بن جائے گی، اب اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی؟ مجھے موقع دے دیجئے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اب کیا خدمت کرنی ہے؟ کہا یہ عاشور کا دن ہے، یہاں لوگ جان دے رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے میرا خون آپ کے خون میں شامل ہو جائے، اور اگر یہ خون میں شامل ہو گیا تو بس میری زندگی کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، میری ساری آرزویں پوری ہو جائیں گی۔ امام عالی مقام نے اجازت دے دی، وہ غلام تشریف لے گئے، جنگ لڑنا شروع کی۔ کہا اے لوگو اب دیکھو حبشی غلام اہل بیت کی نصرت میں کیسے جنگ کرتا ہے۔ بہت سخت جنگ لڑی، بہت سخت جنگ لڑتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ امام کے دل میں بڑا لطیف دل ہوتا ہے، بڑا رؤوف دل ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اصحاب بھی جا کر جو ان کو لا سکتے ہیں، کوئی بھی جا کے لا سکتا ہے، لیکن امام علی مقام کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں غلام بھی ہماری راہ میں جان دے تو ہمارے لیے علی اکبر کی طرح عزیز ہوتا ہے، غلام بھی جان دے تو ہمیں عزیز ہوگا۔ تمام اصحاب کو روکا، کہا میں خود جاؤں گا، خود تشریف لے گئے حضرت جون کے پاس۔ حضرت جون کا سر اپنے زانو مقدس پہ رکھا، چہرے پر سے خاک اور خون کو صاف کیا۔ جب مولا کے قطرے حضرت جون کے چہرے پر پڑے تو آنکھیں کھول دی۔ اب جو مولا کو دیکھا اپنے سامنے ہے، ان کے دانوں پہ سر رکھا ہے تو مسکرا دیے کہ پروردگار تو نے میری دعا کو قبول کر لیا، میری تمام آرزویں پوری ہو گئی۔ اب مولا نے کام کو کم نہ کیا، دیکھا جون شہید ہو گئے، ہاتھوں کو اٹھایا پروردگار سے دعا کی کہ اے خدا اس جون غلام نے میری خاطر جان دی ہے تیرے حضور، اس کے بدن کو نورانی کر دے پروردگار، اے پروردگار اس کے بدن میں خوشبو ڈال دے۔ اب میں کہوں گا کیا سعادت ہے جس کو امام حسین کہے کہ اس کا بدن نورانی ہو جائے، کیا سعادت ہے کہ جس کے سیاہ بدن کو کہے کہ مولا یہ نورانی ہو جائے خدایا، اور اس کے جسم میں خوشبو آئے تو پھر قیامت تک جون کی خوشبو آئے گی، قیامت تک جون کی خوشبو سے دنیا معطر رہے گی۔